جاوید میرداد کی شخصیت کے رنگ پہلو ہیں۔ جاوید میرداد ویسے بیٹنگ میں بہت سنجیدہ تھے اور انہوں نے پاکستان کو متعدد میچوں میں کامیابی بھی دلوائی، متعدد میچوں میں، لیکن جو ان کی حرکتیں تھیں تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ بالر کی لائن اور لینتھ خراب کریں، تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ بیٹسمین کو ڈسٹریکٹ کریں زیادہ سے زیادہ۔ جاوید میرداد کی ایک شرارت بہت مشہور ہوئی اور اس کے بعد ان کے بارے میں کہا جانے لگا کہ میں نے اس سے زیادہ شرارتی اور اس سے زیادہ حاضر دماغ کرکٹر نہیں دیکھا، کہ وہ کبھی جیسچرز دیا کرتے تھے، کبھی منہ بناتے تھے، لیکن بیٹنگ میں بھی انہوں نے جو جوہر دکھائے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اگر دنیائے کرکٹ کے آل ٹائم گریٹس کا ذکر کیا جائے تو اس میں یقینی طور پر پاکستان کے جاوید میرداد کا نام شامل ہوگا۔ جاوید میرداد اس وقت منظر عام پر آئے جب 1975 میں انہیں 17 سال کی عمر میں ورلڈ کپ کھیلنے والی ٹیم میں منتخب کر لیا گیا، اور ان کی جو سلیکشن تھی اس میں زیادہ دخل ان کی لیگ بریک بالنگ کا تھا۔ اور ورلڈ کپ کے بعد 1976 میں انہیں شہرت حاصل ہوئی جب انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ہی ٹیسٹ میں ڈیبیو پر سینچری بنائی، اور اس طرح ان کھلاڑیوں کی صف میں شامل ہو گئے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے۔ اس کے بعد آخری ٹیسٹ میچ میں جو کراچی میں کھیلا گیا، انہوں نے ڈبل سینچری بنانے کا اعزاز حاصل کیا، 206 اور 85 رنز انہوں نے بنائے، اور وہ ینگسٹ پلیئر ہیں جنہوں نے ٹیسٹ میچوں میں ڈبل سینچری بنائی ہے۔ یہ ریکارڈ آج تک قائم ہے۔ جاوید میرداد کی شخصیت کے رنگ پہلو ہیں۔ وہ ایک شرارتی کرکٹر کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں میچز دیکھا کرتا تھا تو جاوید میرداد بالکل نئے آئے تھے اور سلپ میں فیلڈنگ کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات وہ سلپ میں کھڑے ہوئے ڈانس کیا کرتے تھے۔ جاوید میرداد ویسے بیٹنگ میں بہت سنجیدہ تھے اور انہوں نے پاکستان کو متعدد میچوں میں کامیابی بھی دلوائی، متعدد میچوں میں شکست سے بچایا، لیکن جو ان کی حرکتیں تھیں اس کی مین وجہ یہ تھی کہ یا تو وہ بیٹسمین کو ڈسٹریکٹ کرتے تھے یا پھر بالر کو۔ اگر بیٹنگ کر رہے ہوتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ بالر کی لائن اور لینتھ خراب کریں، اور اگر وہ بالنگ کر رہے ہوتے تھے یا فیلڈنگ میں ہوتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ بیٹسمین کو ڈسٹریکٹ کریں زیادہ سے زیادہ۔ جاوید میرداد کی ایک شرارت بہت مشہور ہوئی جب انہوں نے ایک میچ میں کھیلتے ہوئے ڈینس لیلی کے ایکشن کی بڑی کامیاب کاپی کی اور اسے بڑا سراہا گیا، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ بی بی سی پر کامنٹری کرنے والے تمام کامنٹیٹرز کا ایک اہل لگا رہے تھے، اور بہت زیادہ وہ انہوں نے انجوائے کیا اس مومنٹ کو۔ اس کے بعد انہوں نے باب ولس کی بڑی کامیاب کاپی کی، اور یہ کاپی بھی بہت زیادہ مشہور ہوئی، اور اس کے بعد ان کے بارے میں کہا جانے لگا کہ موک کرنے میں اور کھلاڑیوں کی کاپی کرنے میں انہیں خاص مہارت حاصل ہے۔ جاوید میرداد ڈینس لیلی فائٹ بھی کرکٹ کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ 1982 کے ٹور میں بحیثیت کامنٹیٹر پاکستانی ٹیم کے ساتھ تھا، اور لیڈز میں جو آخری ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا وہاں ہمارے ایک دوست تھے، نیشنل شپنگ کارپوریشن کے چیئرمین ریئر ایڈمرل بھنبل۔ ان کی بوتھم سے بہت دوستی تھی، انہوں نے مجھے بھی لنچ پر بلا لیا، اور وہاں پر باتوں میں تذکرہ آیا جاوید میرداد کا، تو بوتھم نے ہنس کر کہا کہ میں نے اس سے زیادہ شرارتی اور اس سے زیادہ حاضر دماغ کرکٹر نہیں دیکھا۔ He is a cricketing brain and it's very difficult to bat while he is around. Especially closing position پر جب وہ فیلڈنگ کرتے تھے تو بیٹسمینوں کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے۔ بوتھم نے بتایا کہ وہ کبھی جیسچرز دیا کرتے تھے، کبھی منہ بناتے تھے، کبھی وہ وکٹ کیپر کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے، اور ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جاوید میرداد اپنے کلرفل کیریکٹر کی بنا پر بہت جلدی دنیا کے مقبول ترین کرکٹرز کی صف میں آ کھڑے ہوئے، لیکن بیٹنگ میں بھی انہوں نے جو جوہر دکھائے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ پاکستان کی طرف سے 6 ڈبل سینچریاں بنانے کا اعزاز حاصل ہے۔ ایک زمانے میں سب سے زیادہ رنز انہوں نے بنائے تھے، 8000 سے زائد رنز بنانے والے واحد کھلاڑی تھے۔ بعد میں خیر انضمام الحق بھی اس سب میں شامل ہو گئے، اور پھر فائنلی یونس خان نے 10,000 رنز بنانے کا ریکارڈ قائم کیا، جو آج تک پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ ہے۔ 1982 کے ہی سیزن میں انہوں نے بھارت کے خلاف حیدرآباد کے ٹیسٹ میں 280 رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے۔ اننگز ڈکلیئر کر دی گئی اور یہ خاصی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی، کیونکہ سب کا یہ خیال تھا کہ جاوید میرداد 300 رنز مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن بہرحال عمران خان چاہتے تھے کہ وہ میچ جیتیں،
لہٰذا انہوں نے اننگز ڈکلیئر کر دی اور جاوید میرداد 280 کے اسکور پر ناٹ آؤٹ واپس آئے۔ مدثر نظر کے ساتھ مل کر انہوں نے عالمی ریکارڈ قائم کیا اور اس پارٹنرشپ میں 451 رنز بنائے اور ایک بڑی پرانی پارٹنرشپ کا ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا۔ لیکن یہاں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ مدثر نظر کو، نہ جاوید میرداد کو اور نہ انتخاب عالم کو یہ پتہ تھا کہ ایک ورلڈ ریکارڈ قائم ہونے جا رہا ہے۔ تو آؤٹ ہونے کے بعد جب میری گفتگو ہوئی تو مدثر اور جاوید نے دونوں نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم کم از کم ایک رن اور بنانے کی کوشش کرتے، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرتے۔ بہرحال جاوید میرداد کی وہ اننگ آج تک لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ بہت ہی شاندار اننگز انہوں نے کھیلی اور ان کا وہ ہائیسٹ ٹیسٹ اسکور بھی ہے۔ جاوید میرداد شہرت کی بلندیوں پر اس وقت پہنچے جب شارجہ میں انہوں نے بھارت کے خلاف آخری گیند پر چھکا لگا کر عالمی شہرت حاصل کی اور پاکستان کی طرف سے ایک بہت ہی عظیم کارنامہ سر انجام دیا، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان شارجہ میں بھارت کے خلاف جیتنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے کایا ایسی پلٹ ہوئی کہ اس کے بعد بھارت کی ٹیم خال خال جیت پائی اور بالآخر بھارت نے تنگ آ کر شارجہ سے وڈرا ہونے کا فیصلہ کیا اور پاکستان جو ہے بیشتر میچوں میں وہ فاتح کے طور پر سامنے آیا۔ بڑی عمدہ اننگز کھیل دی اور میں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ان لمحات کی کامنٹری کی اور اس کامنٹری کی جھلکیاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور اب اس سنسنی خیز میچ کا آخری اوور باقی رہ گیا ہے۔ اس آخری اوور میں پاکستان نے 11 رنز بنانے ہیں، 6 گیندیں باقی رہ گئی ہیں۔ 235 پاکستان کا اسکور 7 وکٹوں کے نقصان پر۔ جاوید میرداد اور وسیم اکرم کریز پر موجود ہیں۔ جاوید میرداد پاکستان کے لیے امید کی آخری کرن، آخری سہارا پاکستان کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ایک ناممکن کو ممکن کر کر دکھانے میں کامیاب ہوں گے، کیا پاکستان یہ میچ جیت پائے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو تمام لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے۔ جہاں تک نگاہ جاتی ہے لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں۔ لوگوں کا ایکسائٹمنٹ اس وقت پورے نقطۂ عروج پر ہے، بار بار شور مچا کر، تالیاں بجا کر اپنے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، انہیں داد دیتے ہوئے۔ اور چیتن شرما ہیں بالر جنہیں کپل دیو نے گیند کرنے کے لیے بلایا ہے اور پہلی گیند کریں گے چیتن شرما۔ ان کے سامنے ہیں جاوید میرداد۔ 50ویں اوور کی پہلی گیند چیتن شرما کے لیے فیلڈ، 3 سلپ، 1 گلی، پوائنٹ، کور، یہ سارے ڈیپ فیلڈر ہیں۔ مڈ آن، بالکل باؤنڈری لائن کے قریب، ڈیپ مڈ وکٹ اور ڈیپ اسکوائر لیگ۔ 6 فیلڈر آف سائڈ پہ، 3 آن سائڈ پر۔ چیتن شرما اپنے بالنگ کے نشان پر پہنچنے کے بعد مڑے، تیار ہوئے گیند کرنے کے لیے۔ گیند کی جاوید میرداد کو، جاوید میرداد نے پش کیا لانگ آف باؤنڈری کی جانب اور کپل نے اس کی فیلڈنگ کی۔ اس عرصے میں وسیم اکرم واپس مڑے، بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، تھرو سیدھا وکٹوں کو آ کر لگا اور وسیم اکرم رن آؤٹ۔ اور اس طرح پاکستان کی ایک اور وکٹ گری۔ اب پاکستان کی 2 وکٹیں باقی رہ گئی ہیں، 5 گیندیں اور 10 رنز پاکستان کو چاہیے ہیں یہ میچ جیتنے کے لیے۔ دوسری گیند کے لیے تیار ہیں پاکستانی تماشائیوں میں جوش و خروش تھوڑا سا کم ہوتا ہوا، جبکہ بھارت کے جو تماشائی آئے ہوئے ہیں وہ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ اپنے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے پرچم لہراتے ہوئے دوسری گیند کھیلیں گے جاوید میرداد۔ اور اب جو نئے بیٹسمین آئے ہیں وہ ہیں ذوالقرنین۔ دوسری گیند چیتن شرما کی، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، امپائر کے پاس سے گزری گیند کی اور اس مرتبہ نہایت دلکش اسٹروک جاوید میرداد کا، فیلڈ کے لیے کوئی موقع نہیں گیند کو روکنے کا، 4 رن۔ اور اس طرح پاکستان نے 4 قیمتی رنز حاصل کیے، 6 رنز باقی رہ گئے ہیں پاکستان کو یہ میچ جیتنے کے لیے۔ اور اب سنسنی اپنے نقطۂ عروج پر، تماشائیوں کا فلک شگاف شور آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہوا۔ تیسری گیند جاوید میرداد کھیلیں گے، کیا جاوید میرداد ایک اور چوکا لگانے میں کامیاب ہوں گے؟ تمام نگاہیں میدان کی جانب مرکوز۔ فیلڈر تھوڑا سا آگے آنے شروع ہوئے، جبکہ جو ڈیپ فیلڈرز تھے وہ بالکل باؤنڈری لائن کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے تاکہ چوکا روک سکے۔ جاوید میرداد نے فیلڈ کا جائزہ لیا، چیتن شرما آئے، گیند کی، جاوید میرداد نے بڑی تیزی کے ساتھ 1 رن مکمل کیا۔ راجر بینی کی بڑی شاندار فیلڈنگ اسکوائر لیگ پر، ورنہ یقینی یہ چوکا ہوتا۔ جاوید میرداد نے اچھا اسٹروک کھیلا تھا اسکوائر لیگ کی جانب، مگر راجر بینی نے فل لینتھ ڈائیو کی اور گیند کو روکنے میں کامیاب ہوئے۔ صرف 1 رن حاصل ہوا جاوید میرداد کو۔ 3 گیندیں، 5 رن باقی رہ گئے ہیں۔ ہر گیند کے ساتھ دلوں کی دھڑکن تیز ہوتی ہوئی، جوش و خروش بڑھتا ہوا اور پاکستان اور بھارت کی امیدیں درمیان میں معلق ہوتی ہوئی۔ چوتھی گیند، وکٹ کیپر بیٹسمین ذوالقرنین اب سامنا کریں گے۔ جاوید میرداد انہیں ہاتھ کے اشارے سے کچھ سمجھا رہے ہیں، غالباً بتا رہے ہوں گے کہ اطمینان اور صبر کے ساتھ کھیلیں، 1 رن حاصل کریں تاکہ وہ اسٹرائک لے سکیں۔ ذوالقرنین نے فیلڈ کا جائزہ لیا، ایک مرتبہ پھر دوڑتے ہوئے آئے گیند کرنے کے لیے چیتن شرما۔ گیند کی، ذوالقرنین نے بلہ گھمایا اور بولڈ ہو گئے، کلین بولڈ ذوالقرنین۔ اور اس طرح پاکستان کو ایک قیمتی وکٹ گنوانا پڑا۔ ذوالقرنین کو کوئی ضرورت نہیں تھی یہ اسٹروک کھیلنے کی،
اور پاکستان کو اب 2 گیندوں پر 5 رنز چاہیے ہیں یہ میچ جیتنے کے لیے. اور 5ویں گیند کا سامنا کرنے کے لیے آئے ہیں توصیف احمد. تو اب پاکستان کی صرف 1 وکٹ باقی رہ گئی ہے. بھارت کو فتح کے لیے 1 وکٹ درکار. پاکستان کو جیتنے کے لیے 5 رن چاہیے ہیں. 2 گیندیں 2 فیصلہ کن گیندیں باقی ہیں. توصیف احمد سامنا کریں گے. ایک مرتبہ پھر جاوید میاں بڑی بےتابی کے ساتھ ان کے پاس گئے. ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں کچھ سمجھا رہے ہیں. غالباً بتا رہے ہوں گے کہ وہ ذوالقرنین والی غلطی دہرانے کی کوشش نہ کریں. توصیف احمد نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اطمینان دلایا. جاوید میاں واپس آئے. چیتن شرما ایک مرتبہ پھر دوڑتے ہوئے آئے گیند کرنے کے لیے توصیف کو. توصیف نے آہستہ سے پش کیا. بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے رن لینے کے لیے. رن آؤٹ ہونے کا خطرہ. محمد اظہر الدین کا تھرو لیکن گیند وکٹوں میں نہیں لگی اور توصیف احمد اپنی کریز میں پہنچ گئے. ایک قیمتی رن انہوں نے حاصل کیا اور اب پاکستان کو 1 گیند پر 4 رنز چاہیے ہیں یہ میچ جیتنے کے لیے. اور پاکستان کی قسمت غالباً پاکستان کے ساتھ ہے اس لیے کہ اظہر الدین دنیا کے بہترین فیلڈرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت قریب تھے. تقریباً 10 گز کے فاصلے سے انہوں نے گیند تھرو کی مگر گیند وکٹوں میں نہیں لگی اور توصیف احمد کو اپنی کریز میں پہنچنے کا موقع مل گیا. تو 1 گیند اور 4 رنز. بیشتر تماشائی اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں. جاوید میاں منہ میں کچھ دہراتے ہوئے غالباً کوئی دعا پڑھتے ہوئے فیلڈ کا جائزہ لے رہے ہیں. انہوں نے کاؤنٹ بھی کیا تمام فیلڈرز کو. 3 فیلڈر اس وقت بھی سلپ میں موجود ہیں. 1 تھرڈ مین باؤنڈری پر, 1 ڈیپ کور باؤنڈری پر, 1 لانگ آف باؤنڈری پر, 1 فیلڈر لانگ آن باؤنڈری پر, 1 ڈیپ مڈ وکٹ پر اور 1 ڈیپ بیکورڈ اسکوائر لیگ پر. اور سلپ سے اب 1 فیلڈر کو ہٹا کر مڈ وکٹ پر ایک اور فیلڈر کو لے آیا گیا ہے. تو اس طرح 5 فیلڈر آف سائڈ میں, 4 آن سائڈ پر. تماشائیوں کا زبردست شور, تالیاں بجتی ہوئی, شور مچتا ہوا. چیتن شرما اپنے کپتان کپل دیو کے ساتھ صلاح مشورہ کرتے ہوئے. سنیل گواسکر بھی اس کانفرنس میں شامل ہو گئے ہیں اور اب کپل دیو نے انہیں کہا کہ اپنی بالنگ جاری رکھیں. چیتن شرما نے ایک مرتبہ پوری فیلڈ کو دیکھا. اپنے بالنگ کے نشان پر پہنچنے کے بعد مڑے. تمام فیلڈرز اپنی اپنی پوزیشنوں پر تیار ہوئے. میاں نے آخری مرتبہ فیلڈ کا جائزہ لیا. بلے کو آہستہ آہستہ زمین پر مارتے ہوئے کھیلنے کے لیے تیار. چیتن شرما نے دوڑنا شروع کیا. دوڑتے ہوئے آئے, گیند کی. جاوید میاں نے بلہ گھمایا, گیند ہوا میں اور گیند تیزی کے ساتھ ہوا میں تیرتی ہوئی باؤنڈری لائن کے باہر جا کر گری. زوردار چھکا. 1987 میں انگلینڈ کا دورہ تھا, بڑا اہم دورہ. یہ سیریز پاکستان نے جیت لی. آخری ٹیسٹ میچ اوول میں کھیلا جانے والا تھا. اس سے 3 دن پہلے انگلینڈ کے ایک اخبار میں ایک ہیڈ لائن شائع ہوئی کہ جاوید میاں صرف اپنے گراؤنڈز کے شیر ہیں, باہر کوئی بڑی قابل ذکر اننگز کھیلنے میں کامیاب نہیں ہوئے. رات کو ڈنر پہ جاوید میاں سے ملاقات ہوئی تو بہت غصے میں تھے اور انہوں نے بہت برا بھلا کہا اس اخبار والے کو بھی. اور ایک تاریخی جملہ انہوں نے ادا کیا جو بعد میں سچ ثابت ہوا. انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ میں اوول میں انگلینڈ کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی وہ یاد رکھیں گے. اور جو کچھ انہوں نے کہا اسے سچ ثابت کر دکھایا. جاوید میاں نے 260 رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور ان کے انداز شروع ہی سے بڑے جارحانہ تھے. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے پہلا اوور بوتھم کا کھیلا اور پہلے ہی اوور میں انہوں نے 2 مسلسل چوکے لگائے اور مجموعی طور پر 12 رنز انہوں نے اس اوور میں بنائے. اس کے بعد سے انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا. وکٹ کے ہر طرف انہوں نے سٹروکس کھیلے. تمام بالرز کی انہوں نے پٹائی کی اور پاکستان کی ٹیم 700 سے زیادہ رنز بنانے میں کامیاب ہوئی اور اس میں جاوید میاں کے 260 رنز نمایاں تھے. پاکستان کا دورہ ویسٹ انڈیز بھی بڑا قابل ذکر ہے کیونکہ اس زمانے میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو کالی آندھی کے نام سے جانا جاتا تھا. اس میں بڑے بڑے نامور بالرز شامل تھے, بڑے بڑے نامور بیٹسمین تھے اور ویسٹ انڈیز کے پیچھے بھی چونکہ خاصی تیز ہوا کرتی ہیں لہذا خیال یہ تھا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم آسانی کے ساتھ سیریز جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی. لیکن پاکستان نے اس سیریز میں جو کھیل پیش کیا وہ مدتوں یاد رکھا جائے گا. اور ویوین رچرڈس نے پاکستان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مقابلوں میں ہمیشہ پاکستان نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہے اور پاکستان سے جیتنا واقعی بڑا مشکل کام ہے. جاوید میاں بحیثیت بیٹسمین نمایاں رہے. انہوں نے 2 سینچریاں بنائیں, 282 رنز بنائے ان 2 سینچریوں کی مدد سے اور ان کا ایوریج تھا 54.40. جس اعتماد سے انہوں نے بیٹنگ کی اور تمام بالرز کی جس طرح سے انہوں نے پٹائی کی وہ قابل داد بھی ہے اور قابل دید بھی تھی. انفارچونیٹلی وہ سیریز چونکہ ٹیلی ویژن کور نہیں کر رہا تھا لہٰذا اس کی جھلکیاں لوگ دیکھنے سے محروم رہے. لیکن بہرحال بہت ہی عمدہ کارکردگی تھی جاوید میاں کی اور پاکستان کی ٹیم کے خلاف اگر امپائرنگ کے چند فیصلے نہ جاتے تو شاید پاکستان یہ سیریز جیتنے میں کامیاب بھی ہو جاتا. سنیل گواسکر نے ایک ٹیلی ویژن شو میں
جاوید میرداد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور جاوید میرداد کے چند بڑے دلچسپ واقعات سنائے جو یقینی طور پر حاضرین نے بہت پسند کیے، اور وہاں پر جو حاضرین تھے وہ لوٹ پوٹ ہو گئے ہنسی سے۔ جاوید میرداد ایسے ہی کھلاڑی تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں سنیل گواسکر کے جو ریمارکس تھے ان کی جھلکیاں۔ آپ نے بنگلور میں ہوا تھا تو ایک بولر تھا، انڈین بولر کم بیک کر رہا تھا، بہت اچھا بولر تھا، پر اس کو پہلے 2 اوور کے لیے ڈراپ کیا گیا تھا، اسپنر، اور جاوید جانتا تھا کہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتا اس وکٹ پہ کافی ٹرن ہو رہا تھا بال، تو جاوید بڑا سائیکولوجیکلی اسٹرانگ تھا، مطلب وہ بولر کو نروس کرنے کے لیے اس نے سوچا کہ بولر کو تھوڑا نروس کرے تو اس کا فائدہ ہوگا، اس کی ٹیم کا فائدہ ہوگا۔ تو جب وہ بولنگ کرتا تھا، بولنگ کرنے آ گیا تو اس نے بولنگ کی تو جاوید میرداد بیٹنگ کر رہا تھا، تو بیٹنگ کرتا تھا تو ایسے جا کے کھیلتا تھا، اور بولر جب بال بولر کی طرف جاتی تھی تو اس سے پوچھتا تھا تیرا لوم نمبر کیا ہے، لوم نمبر یہ ارے ہر 2 بال کے بعد میں وہ جائے ایسا کرے کہ تیرا لوم نمبر اچھا تو سید کرمانی وکٹ کیپر اسٹمپ کے پیچھے، تو وہ بھی یہاں سے سن رہے تھے کیا ہو رہا ہے، تو سید کرمانی میں سلپ پہ کھڑا تھا تو سید کرمانی پوچھتے یہ کیا ہو رہا ہے، اور سید کرمانی میں کوئی چیز ایک دم بڑی چیز یہ کیا ہو رہا ہے، کری جاوید نے شروع کیا ہے، جاوید ہی ختم کرے گا، ہم تھوڑا انتظار کریں گے، تھوڑا ویٹ کریں گے، ایسا ہو گیا۔ اور ایک اوور کے بعد میں ہر 2 بال کے بعد میں جب بال وہاں پہ جاتی تھی بولر کے پاس، بولنا اب وہ بولر نے سوچا کہ راؤنڈ دا وکٹ ڈال کے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس نے سوچا اوور دا وکٹ جائے۔ تو آپ کو کپل شاید وہ رول معلوم ہوگا کرکٹ میں کہ لیگ اسٹمپ کے باہر اگر گیند گرے گی تو پھر اسٹمپ پہ بھی لگے پھر بھی ناٹ آؤٹ ہوتا ہے جی۔ تو جاوید نے کافی کوشش کی، وہ جب بولنگ کر رہا تھا سویپ مارنے کی، ڈرائیو کرنے کی، پر رن نہیں بن رہے تھے، سارے فیلڈر کے پاس جا رہے تھے، تو اس کے بعد میں اس نے سوچا کہ وہ کھیلے گا ہی نہیں اور صرف پیڈ کرے گا، وہ پیڈ کرنے لگا، پیڈ کیا، پہلا بال پیڈ کیا، دوسرا بال پیڈ کیا، تیسرا بال پیڈ کرنے کے بعد اس نے میں نے بتا دیا بھائی دیکھو جاوید نے وہ قصہ ختم کر دیا، یہ بھی قصہ ختم کرے گا، پر یہ قصہ جلدی ختم ہو گیا کیونکہ اور 2 بار جب اس نے بھو کیا تو امپائر کافی پریشان، اوور ہونے کے بعد جب کیپ دے دی بولر کے پاس تو جاوید کے پاس آ گئے، وہ جاوید یہ کیا ہو رہا ہے، اور جاوید اپنا وکٹ کے لیے کیا ہو رہا ہے یہ بھو کیا کرے، ارے بھو نہیں کرو تو کیا، کتے جیسی میری ٹانگ پکڑے ادھر بولنگ کرنے کو بول۔ 1992 میں پاکستان بھارت کے میچ میں جاوید میرداد نے جس طرح کرن مورے کو موک کیا وہ دیکھنے والوں کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ ہزاروں تماشائی اسٹیڈیم میں موجود تھے اور سب بے تحاشا قہقہے لگانے پر مجبور ہو گئے۔ جاوید میرداد کے کیریئر کا کلائمیکس ورلڈ کپ 1992 تھا جو آسٹریلیا میں کھیلا گیا اور پاکستان ورلڈ کپ چیمپئن بن کر سامنے آیا۔ جاوید میرداد کا بڑا اہم رول تھا، انہوں نے صحیح معنوں میں بیٹنگ کے مین اسٹے کا رول ادا کیا اور انہوں نے تمام ہی میچوں میں بڑی شاندار اننگز کھیلی، 5 انہوں نے نصف سینچریاں بنائیں، 550، اور اس کی مدد سے انہوں نے 437 رنز بنائے 62.42 کی ایوریج سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جاوید میرداد کی بیٹنگ کو بہت حد تک داد دینی چاہیے۔ کئی میچوں میں انہوں نے پاکستان کو مشکل صورتحال سے نکالا، کئی میچوں میں انہوں نے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کرایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے فتح گر کھلاڑیوں میں جاوید میرداد کا نام نمایاں رہا۔ کرکٹ کی دلچسپ معلومات اور سنسنی خیز لمحات کا لطف اٹھانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔